لہذا جہاں قبر کا لفظ آتا ہے، جہاں نبی کا لفظ آتا ہے، جہاں ولی کا لفظ آتا ہے، شبہ ڈالنے والے فوراً کانپ اٹھتے ہیں کہ شرک شرک آ گیا، شرک آ گیا، شرک آ گیا۔ کیوں؟ روایت یہ بنیاد ہے۔ اگر دنیا کے اندر اس روایت کی لوگوں کو سمجھ آ جائے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے، جو 2-3 آیتیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اسی روایت کی بنیاد پر جو شبہ پڑے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو شرک کا تصور اور شبہ ختم ہو جائے دنیا کے اندر۔ کیوں؟ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گارنٹی دے گئے ہیں کہ شرک نہیں ہوگا۔ اس پر میں موضوع آگے چل کر بات بیان کروں گا۔ اب میں اپنے شکوے کی طرف آتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں، میرے پاس حافظ ابن تیمیہ کی کتاب ہے۔ دیکھیں وہ روایتوں کو کتنا جھاڑتے ہیں اور جسارت کہاں تک کرتے ہیں۔ اس پر جسارت نہیں کی، اس پر جرا نہیں کی۔ اب دیکھیں بخاری مسلم بھی ان کے ہاتھ سے نہیں بچی، کوئی کتاب ان کے ہاتھ سے نہیں بچی، مگر اس روایت کو ٹچ نہیں کیا۔ کیوں نہیں ٹچ کیا؟ بقول علامہ سعید اسد، یہ انہوں نے وارہ نہیں کھاندی۔ اب جو جہاں انہوں نے اپنی علمیت دکھانی تھی وہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو صحیح مسلم کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ یہ حافظ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب الالوہیہ، مجموعہ الفتاوی کے اندر یہ کتاب ہے، اور جلد 1 ہے، جز بھی 1 ہے، صفحہ 208 ہے، اور کتاب کا نام ہے کتاب توحید الالوہیہ، فتاوی ابن تیمیہ کی پہلی جلد کے اندر یہ کتاب ہے۔ اب دیکھیں حافظ ابن تیمیہ امام مسلم پر کیسے برسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگوں سن لو، امام مسلم جو ہیں یہ محدث ہیں، لیکن امام بخاری کے پائے کے نہیں ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، امام بخاری کے پائے کے نہیں، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام بخاری کا پایا بڑا سی، ہم تو یہ مانتے ہیں جتنا کوئی عشق رسول میں بڑا ہے اتنا ہی اس کا پایا بڑا ہے، اور امام بخاری کا عشق رسول جو ہمیں جرح و تعدیل کی کتابوں میں نظر آتا ہے وہ امام مسلم سے زیادہ نظر آتا ہے۔ ہمارا ذوق یہ ہے کہ ہاں امام بخاری بڑے تھے امام مسلم سے، کیوں؟ ان کو محبت رسول مصطفیٰ سے امام مسلم سے زیادہ تھی۔ یہ نہیں میں کہتا کہ امام مسلم کو نہیں تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں جو جرح و تعدیل کی کتابوں میں ابھی تک میرے سامنے بات آئی ہے، اور امام مسلم کا زیادہ تذکرہ اتنا نہیں ابھی پڑھنے کو ملا، اس لیے میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں۔ لیکن ابن تیمیہ کو دیکھیں حافظ صاحب کیا کہتے ہیں کتاب الالوہیہ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں امام مسلم نے روایتیں لکھی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں امام مسلم نے ایسی روایتیں بھی لکھ دیں جو قرآن کے خلاف ہیں اور جو حقیقت کے خلاف ہیں۔ امام مسلم نے مسلم کے اندر وہ روایتیں لکھی، جرا مسلم پر ہو رہی ہے، مگر اس تفسیری روایت پر جرا نہیں نظر آئی، یہاں جرا نہیں کی، وارہ نہیں کھاندی۔ وہ اب ان کی میں مثالیں دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں امام مسلم نے کتاب الخسوف کے اندر، کسوف کے اندر یہ ایک روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے صاحبزادے تھے ان کے وصال مبارک پر کسوف کی نماز پڑھی تو ایک رکعت میں 2-2 3-3 4-4 رکوع کیے۔ وہ کہتے ہیں یہ روایت درست نہیں ہے، امام مسلم نے یہ روایت غلط لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جو ابراہیم تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی یہ ہو سکتا تھا نا کہ کسی اور وقت کی کوئی بات ہوئی ہو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ابراہیم تھے وہ ایک ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، ایک ہی بار آپ نے کسوف کی نماز پڑھی ہے، لہٰذا یہ درست نہیں ہے، اور یہ وہ بالکل غلط ہے۔ 3-4 بار ہی نہیں ہوا، ایک ہی بار ہوا ہے۔ میں عبارت تلاش کر رہا ہوں کہاں وہ کیا، ایک ہی بار ہوا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت امام مسلم نے ایسی بھی لکھی ہے جو قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں شکوہ، میں نے کہا شکوہ ہے آج، ایک طرف تو امام مسلم پر برسیں، اللہ اکبر۔